الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة ارحم على محبي علي بن أبي طالب يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشف صدور المؤمنين بظهور الحجة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اجعلنا من أنصار إمام زماننا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات مجلس رضا کی قبولیت کے لیے بھی باوار احمد صلوات پڑھیں بارہویں آقا کی صحت و سلامتی اور مولا کے جلد ظہور کے لیے بھی باوار احمد صلوات پڑھیں تمام شہدائے اسلام شہدائے شیعان حیدر کرار بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ یا اللہ مقامہ ونور مرقدہ اور تمام شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے ایران کی فتح و نصرت کے لیے امریکہ اسرائیل آل سعود آل یہود کی نست و نابودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھے زحمت فرمائیں آخری مرتبہ ایسی صلوات پڑھیں جیسے گرانہ لائے کہ صلوات ہے بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية العلوية وجعلنا من المتمسكين بمحبة المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والثولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والطيب الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاظمية
والهجج الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية قائم آل محمد وعلى آله الكرسي الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على شجرة الملعونية أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري وقال في مقام آخر أنا وعلي من نور واحد صلوات اکرام خلوص میں ملبوس نغمہ گنگناتے ہوئے محو طواف مصروف اللہ کی حمد کے حج کو بجا لاتے ہوئے الفاظ حاجیان کی حمد پیش کر رہا ہوں اس عزت معاب کی عظمت معاب بارگاہ جو قرۂ ارض پہ دم بھرنے والے غریبوں کو احسان کر کے گوشوں کنار سے اکٹھا کر کے اپنے محلے بلوا کر ایک پتھر کے گھر کے چکر کٹواتا ہے پتھر پہ دوڑواتا ہے پتھر پہ پتھر مروا کے بتاتا ہے پیاروں کی یاد منانا بدعت نہیں مجھ رب کی سنت ہے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں حضور اجازت نہ آپ سلامت یا علی پھر جسے بغض علی کی پتھری ہو جائے اسے غزیر کے پتھریلے چوک پہ بلا کر آسمان سے پتھر پھینک کے بتاتا ہے کہ بغض علی میں ہم صحبت محمد کی رعایت بھی نہیں کرتے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی 2 حدیثیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ رسول جو بغیر وحی کے نہیں بولتا وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے وہی رسول فرما رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری کہ اس کائنات عالم میں سب سے پہلے خداوند متعال نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا اس کائنات عالم میں سب سے پہلی خلقت نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات پڑھ دیں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سائل آیا آگے عرض کرتا ہے مولا آقا متا خلقتم مولا آقا آپ کب خلق ہوئے مولا اس کے چہرے کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں سوال تو نے عظیم کر لیا ہے لیکن میں وہ ظرف نہیں دیکھ رہا جو اس سوال کے جواب کو برداشت کر سکے عرض کرتے ہیں مولا آقا میں نے سوال کر ہی لیا ہے میری بساط کے مطابق ہی جواب عطا کیجئے دعا دیجئے گا سید بادشاہ میری ہی بساط کے مطابق مجھے جواب عطا کیجئے اور ہمارا امام کوئی ایسا امام تو نہیں ہے جس کے پاس سائل آئے اور جواب نہ دے پائے ہمارا امام تو یہ مرتے دم تک شہادت تک یہ دعویٰ کرتے رہے مولا سلونی سلونی پوچھو جو پوچھنا ہے مولا فرماتے ہیں میں ظرف نہیں دیکھ رہا جو اس سوال کے جواب کو برداشت کر سکے اچھا مولا کا میری بساط کے مطابق ہی جواب عطا کیجئے مولا فرماتے اچھا تو نے پوچھا ہے نا کہ اس سے کائنات عالم کی سب سے اول مخلوق کون ہے تو بتا تیری نظر میں اول مخلوق کون ہے کائنات عالم کی ہماری خلقت کا پوچھ رہا ہے ہم کب خلق ہوئے تیری نظر میں اس کائنات عالم کی اول مخلوق کون ہے عرض کرتے ہیں مولا کا میری نظر میں اس کائنات عالم کی اول مخلوق ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے مولا نے جواب سنا مسکرا دیا ہم سے پوچھتا ہے ہماری خلقت کب ہوئی اور تیرے درد کے مطابق تیرے ذہن میں اس کائنات عالم کی اول مخلوق حضرت آدم ہے
تو مولا فرماتے سننا ہے عبد خدا ان اللہ خالق آدم من الطین والطین من الزبدہ والزبدہ من الموج موج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور نور من الآیہ والآیہ من الیقودہ والیقودہ من الشیء من مشیت اللہ تعالی. امیر کائنات فرماتے عبد خدا سن اللہ نے آدم کو طین سے، طین کو زبدہ سے، زبدہ کو موج سے، موج کو بحر سے، بحر کو ظلمہ سے، ظلمہ کو نور سے، نور کو آیت سے، آیت کو یقودہ سے، یقودہ کو من الشیء سے، اور من الشیء کو مشیت اللہ سے. امیر کائنات اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں فواللہ نحن مشیت اللہ تعالی. اے عبد خدا وہی اللہ کی مشیت، ہم 14 ہیں. یا علی آپ سلامت رہے، وہی اللہ کی مشیت. اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی اللہ. بسم اللہ سلامت رہے. شمار بے شمار علی آپ سلامت رہے. عرض کرتے مولا کہ میں نے آپ کی خلقت پوچھی، آپ نے آدم کی خلقت بتا دیا. آدم کب خلق ہوا، کیسے خلق ہوا؟ مولا کا آپ کب خلق ہوئے؟ مولا فرماتے ہیں عبد خدا سن ان اللہ خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات واللوح والکرسی. مولا نے بہت بڑا خطبہ دیا، فرمایا قبل 424,000 سنہ. اے عبد خدا سن کہتا ہے نہ پوچھ رہا ہے کہ ہم کب خلق ہوئے، نور محمد کب خلق ہوا؟ مولا فرماتے ہیں عبد خدا سن اللہ نے نور محمد کو اس کائنات عالم سے پہلے، لوح سے پہلے، کرسی سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، تمام انبیاء سے پہلے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کیا. اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ انا وعلی من نور واحد. یعنی جب سے نور محمد تھا تب سے نور علی تھا. کائنات عالم کی سب سے پہلی مخلوق ہیں یہ، اور یہ کائنات خالقی. آپ سلامت رہے. یہ کائنات خالقی انہی کے صدقے ہوئے. خود خالق کائنات فرما رہے ہیں وما کہ اس کائنات عالم کو خلق کیا ہے کہ 14 کے صدقے کیا ہے، اور چل رہی ہے 14 کے صدقے ہی چل رہی ہے. دیکھیں خالق کائنات نے جب اپنا تعارف کروایا ہے، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا، خالق کائنات نے جب اپنا تعارف کروایا، ایک تمہید ماننا چاہ رہا ہوں، تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. میرا حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اور جب اللہ کے رسول اپنا تعارف فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں ماسٹر صاحب؟ انا وعلی من نور واحد. اتنی عربی تو آپ بھی جانتے ہیں، احد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے. آپ کی سماعتوں کو سلام ہے میرا. احد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے. جب خالق کے کائنات نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا قل هو اللہ احد. جب اللہ کے رسول اپنا تعارف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، تو پتہ چلا احد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے. احد وہ ایک ہوتا ہے جو ایک سے دو نہ ہو سکے، اور واحد وہ ایک ہوتا ہے جو ایک سے دو ہو جائے، 2 سے 5 ہو جائے، 5 سے 12 ہو جائے، 12 سے 14. سبحان اللہ. یا علی علی آپ سلامت رہیں. اس لیے تو اللہ کے رسول نے آپ سلامت رہیں مرشد بادشاہ. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد بل کلنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. اس ضمن میں ایک بندہ آیا مولا کی بارگاہ میں. مولا کا اللہ کے رسول نے جو فرما دیا اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد بل کلنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. مولا کا آپ کی طینت ایک ہے، آپ کی سیرت ایک ہے، آپ کا اخلاق ایک ہے، آپ کی گفتار ایک ہے. مولا کا آپ کے چہرے تو ایک جیسے نہیں ہیں. کیا دو ہاتھ کا طالب ہوں. مولا فرماتے ہیں عبد خدا باوضو آیا ہے. عرض کرتا ہے جی مولا باوضو ہوں. مولا فرماتے ہیں قرآن لے آیا. قرآن لے کے آیا. مولا فرماتے ہیں کھول لا. کیا ہے؟ مولا سورہ فاتحہ ہے. اور فرمایا ورق پلٹ کیا ہے؟ مولا سورہ بقرہ ہے. ورق پلٹ کیا ہے؟ سورہ آل عمران ہے. مولا پوچھتے گئے بتاتا ہے. کبھی کہتا ہے سورہ بقرہ ہے، کبھی کہتا ہے سورہ یاسین ہے، کبھی کہتا ہے سورہ صفا ہے، کبھی کہتا ہے سورہ کوثر ہے، کبھی کہتا ہے سورہ فلق ہے، کبھی کہتا ہے سورہ ناس ہے. مولا فرماتے ہیں عجیب بندہ ہے. مولا فرماتے ہیں قرآن بند کر.
اس نے قرآن بند کیا، مولا پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن ہے۔ مولا کہتے ہیں عجیب بندہ ہے، کبھی کہتا ہے سورہ فاتحہ ہے، کبھی کہتا ہے سورہ بقرہ ہے، کبھی کہتا ہے سورہ یاسین ہے، کبھی کہتا ہے سورہ قریش ہے، کبھی کہتا ہے سورہ عصر ہے، کبھی کہتا ہے سورہ ناس ہے، اور کبھی کہتا ہے قرآن ہے۔ عرض کرتا ہے مولا میں اگر اسے جدا جدا کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی صورت کون سی نظر آتی ہے، کوئی صورت اور نظر آتی ہے، لیکن ایک جگہ جمع کر کے دیکھتا ہوں تو سارا کا سارا قرآن ہے۔ مولا فرماتے ہیں عبد خدا یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر تو ہمیں جدا جدا کر کے دیکھے گا، کوئی تجھے علی نظر آئے گا، کوئی تجھے حسن نظر آئے گا، کوئی تجھے حسین نظر آئے گا، کوئی تجھے زین العابدین نظر آئے گا، کوئی تجھے محمد باقر نظر آئے گا، کوئی تجھے جعفر صادق نظر آئے گا، کوئی تجھے موسیٰ کاظم نظر آئے گا، کوئی تجھے علی رضا نظر آئے گا، کوئی تجھے محمد تقی نظر آئے گا، کوئی تجھے علی نقی نظر آئے گا، کوئی تجھے حسن عسکری نظر آئے گا، کوئی تجھے مہدی آخر الزمان نظر آئے گا۔ اگر تو ہمیں سب کو ملا کے دیکھے گا تجھے سارے کے سارے محمد یا علی تجھے سارے کے سارے محمد یا علی علی آپ سلامت رہیں، یہ سماعت سلامت رہیں، تجھے سارے کے سارے محمد نظر آئیں گے۔ امیر کائنات کے فضائل، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل عرض کرتا رہتا ہوں، انسان کی عقل کا ورندہ پرواز کرتے 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 تھک کے مر جاتا ہے، وہاں سے ان کی فضیلتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں نے معرفت کر لی، میں جان گیا اہل بیت علیہ السلام کو، نہیں 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 نہیں، کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام معرفت مکمل حاصل کر سکیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ملتا ہے، جناب بہلول دریا کے کنارے بیٹھے، کام کیا ہے؟ چھوٹا سا پیالہ اٹھایا ہوا ہے، پانی اس میں ڈال رہے ہیں۔ اترنے والے نے پوچھا، دیکھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ جناب بہلول فرماتے ہیں اس دریا کے پانی کو اس پیالے میں سمونا چاہتا ہوں، اس پیالے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بہلول نادان ہو گیا ہے، اتنے بڑے دریا کا پانی، توجہات کا طالب ہوں، اتنے بڑے دریا کا پانی اس چھوٹے سے پیالے میں کیسے سما سکتا ہے؟ اتنے بڑے دریا کا پانی اس چھوٹے سے پیالے میں کیسے سما سکتا ہے؟ توجہات کا طالب ہوں، جیسے اس نے کہا نا کہ اتنے بڑے دریا کا پانی اس چھوٹے سے پیالے میں کیسے سما سکتا ہے؟ جناب بہلول اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں جب اس چھوٹے سے پیالے میں اتنے بڑے دریا کا پانی نہیں سما سکتا تو تمہاری چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں میں اتنا بڑا علی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں۔ تو جو ہاتھ کا طالب ہوں، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں۔ علی خدا اور محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں۔ اور علی کے عشق میں جس کو بھی موت آتی ہے مزہ تو یہ ہے وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں۔ اور علی سے حشر میں خود خدا یہ کہہ دے گا کوئی تیرا جو نہیں تو پھر میرا بھی نہیں۔ آپ سلامت رہیں مرشد، کوئی تیرا جو نہیں تو پھر میرا بھی نہیں۔ علی علیہ السلام کی شجاعت، علی کا مقام، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ علی ہر لحاظ سے علی ہے۔ علی علیہ السلام ہر لحاظ سے علی ہے، سخاوت کے میدان میں دیکھ لیں، شجاعت کے میدان میں دیکھیں، ہر لحاظ سے علی۔ اور اس میں مبارک مولا، ابھی نعرہ لگایا ہے آپ نے، یا علی کہا ہے، کتنی پاور ہے، یہ بیان کرو اردو جملے مصیبت کے۔ نام علی میں کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے۔ اور اس واقعے سے ہم نے یہ بھی نتیجہ حاصل کرنا ہے کہ علی کا شیعہ کیسے ہونا چاہیے، علی کے چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں مبارک میں تو اتنی پاور ہے، پھر چاہنے والا کیسا ہو۔ جناب مقداد مولا کے چاہنے والے، مولا کے صحابی، مولا کے دروازے پہ دق الباب کیا، مولا باہر آئے، سلام کیا، ہاتھوں میں بوسہ دیا، مولا کا گھر میں فاقہ ہے، کچھ عطا کیجیے۔ مولا فرماتے مقداد صبر کرو۔ عرض کرتے ہیں مولا کا میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، صبر کر رہا ہوں، 3 دن سے فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، کچھ عطا کیجیے۔ مولا کی دہلیز کے قریب پڑا تھا ایک مٹی کا ڈھیلا۔ توجہات کا طالب ہوں، میں بیان کرنے لگا ہوں کہ اس میں علی میں پاور کتنی ہے، طاقت کتنی ہے۔ جو ابھی آپ نے نعرہ لگایا ہے یا علی کہا ہے، اس میں طاقت کتنی ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، مولا فرماتے ہیں مقداد اس مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا،
جناب مقداد نے مٹی کے ڈھیلے کو بلا تشبیہ ایسے اٹھایا، مولا فرماتے ہیں پڑھ یا علی۔ لطف نہیں لیا آپ لوگوں نے۔ مقداد پڑھ یا علی، مقداد پڑھ یا علی، مولا کا عمر تھا، مولا کے عمر کی تعمیل کرتے ہوئے جناب مقداد نے اس مٹی کے ڈھیلے پہ پڑھا یا علی۔ یا علی کا پڑھنا تھا، وہ مٹی کا ڈھیلا نہیں رہا بلکہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں مقداد سونا ہے نا، لے جا۔ اب جناب مقداد نے کیا کیا ہے، اس سونے کے ڈھیلے کو زمین پہ رکھا، ایک بڑا پتھر اٹھایا، اس پہ مارا، چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، مولا کو سلام کر کے چل دیے۔ مولا فرماتے ہیں سلیمان سونا لیتے جا۔ عرض کرتے ہیں مولا کا آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، علی کا شیعہ، علی کے چاہنے والا کیسے ہونا چاہیے؟ مولا آج کے لیے اتنا کافی ہے، مولا کا آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مقداد کل کے لیے لیتا جا۔ عرض کرتا ہے مولا کا کل کی تو اسے فکر ہو جس کے پاس آپ جیسا امام موجود نہ ہو۔ آپ سلام علیکم۔ سلامت رہے۔ یا علی مدد حق ہے، اس میں علی میں اتنی طاقت ہے۔ اور علی کے چاہنے والا، کل بھی شیعوں کی علامات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ علی کا شیعہ کیسے ہونا چاہیے۔ مولا امیر کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے چاہنے والا ہے، جو میرا شیعہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جتنا اس کی ضرورت کا مال ہے وہ رکھتا ہے، باقی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ شیعوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہو۔ آج کچھ اور علامات سن لیجئے، اگر آمادہ ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ شیعوں کی علامات میں سے مولا فرماتے ہیں، خدا امیر کائنات فرما رہے ہیں، میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، اگر چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارے شیعہ ہو یا نہیں ہو، شیعوں کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ رزق حلال کھاتا ہو۔ جب لقمہ اس کے سامنے آئے تو وہ دیکھیے جو میں کھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے۔ اب بات سخت آ گئی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میرا حق ہے، مولا کی بارگاہ سے آیا ہوں، یہ نہ ہو کہ آج ہی مجھے موت آ جائے اور مولا سے ملاقات ہو اور مولا فرمائیں کہ تُو نے حق کوئی تو نہ کی تھی۔ ہاں فضائل پڑھنے ہیں، مولا کے فضائل مقامات یقیناً پڑھنے ہیں، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن کوئی نہ کوئی پیغام، رزق حلال کھاتا ہو۔ وہ علی کا شیعہ نہیں ہے جو رزق حلال نہ کھاتا ہو، لقمہ حرام کھاتا ہو اور کہے کہ میں علی کے چاہنے والا، میں علی کا شیعہ۔ اب توجہات کا طالب ہوں، فروع دین میں سے خمس واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا صحیح؟ خمس واجب ہے، اور ہم لان تان سیدہ کے قاتلوں پہ، ان کے دشمنوں پہ کیوں کرتے ہیں؟ بی بی کا حق کھا گئے تھے، فلاں فلاں فلاں، ان پہ لعنت ہو خدا کی، لعنت کرتے ہیں نا، بی بی کے قاتل بھی ہیں، بی بی کا حق بھی غصب کیا تھا۔ اور جو بندہ آج خمس نہیں دے رہا وہ کس منہ سے لعنت کر رہا ہے؟ وہ بھی تو بی بی کا حق کھا رہا ہے۔ جو خمس ادا نہیں کر رہا وہ بھی تو سیدہ بی بی سلام اللہ علیہ کا حق کھا رہا ہے۔ اور شرعی مسئلہ ہے، فقہ جعفریہ میں، فقہ اہل بیت میں یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے اور اس لباس کا میں نے خمس ادا نہیں کیا، اگر نماز پڑھتا ہوں نماز باطل ہے۔ متوجہ ہی نہیں ہے ہم، خمس کی ڈیٹ نہیں ہے، خمس کا پتہ نہیں ہے، نکالنا کیسے ہے، کب ادا کرنا ہے۔ شیعہ فقط لقلقۂ لسانی سے نہ ہو میرے عزیزان، آپ سارے شیعہ حیدر قرار ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے افضل ہیں، اور آپ کا بہت بڑا مقام ہے، یقیناً واجبات پہ پابند بھی ہیں، واجبات پہ عمل کرتے ہیں۔ جو علی کا شیعہ ہو، مولا کیا فرماتے ہیں؟ رزق حلال کھاتا ہو، اور اگر اس کے مال سے کچھ زیادہ ہو وہ خدا کی راہ میں تقسیم کر دے، یہ نہ وہ سمیٹ کے رکھتا رہے۔ لیکن ہاں ہمارا معاشرہ عجیب ہو چکا ہے، پراپرٹیز جمع کر رہے ہیں، مال کر رہے ہیں، مال، شیطان نے امید ڈالی ہوئی ہے نا ذہنوں میں، ابھی بھی جینا ہے، ابھی تو ضعیف نہیں ہوئے، ابھی تو داڑھی سفید نہیں ہوئی، ابھی جئیں گے، ابھی اور مرتاح ہوں گے۔ اس زندگی کو ابدی زندگی سمجھ لیا ہے ہم نے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا کا اس دنیا میں اور اس دنیا میں فرق کتنا ہے؟ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ کتنی ہے، اور اخروی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی وہ کتنی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر چھوٹا سا پرندہ ہو بہت بڑے سمندر میں سے چونچ مارے، اس کی چونچ میں جتنا پانی آئے وہ یہ دنیا ہے، باقی ساری آخرت ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے۔
لیکن ہم اسی زندگی کو ہی ابدی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ ماہ مبارک بڑا عظیم مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، گزر چکا، اللہ جانے اگلے سال کسے نصیب ہو۔ اس ماہ مبارک سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی توبہ، اعمال ایسے کریں جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں فرامین دیے۔ اگر ہماری پوری زندگی اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گزر جائے تو عزاداروں، مولا کے چاہنے والوں، علی کے شیعوں، اگر ہماری پوری زندگی سیرت محمد و آل محمد پہ گزر جائے تو بروز محشر اہل بیت بھی شفاعت کریں گے، آپ بھی مومنین کو جنت لے کے جا سکتے ہیں، مومنین کو بھی حق شفاعت ملے گا۔ لیکن مزہ تب ہے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، میں نہ کہتا پھروں میں علی کا شیعہ، میں علی کے چاہنے والا، میں علی کا محب، میں نہ کہتا پھروں، بلکہ مزہ تو تب ہے بروز محشر ہو، انبیاء کی صفیں لگی ہوں، اولیاء کی صفیں لگی ہوں، بروز محشر پورا عالم دیکھنے والا ہو، جب تو آئے علی خود چند قدم آگے بڑھ کے کہے یہ ہے میرا شیعہ، یہ ہے میرے چاہنے والا، تیری کردار، تیرے گفتار ایسا ہو۔ اس دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا، بڑی مشکل سے بچا ہے دین۔ آج اس امام کو پرسہ دینے آئے ہو نا عزادارو، جانتے ہو اس امام کو سجدے میں ضرب لگی ہے، علی کے چاہنے والا کبھی سجدہ نہیں چھوڑتا۔ جب ضرب لگی ہے نا، جبرائیل نے اعلان کیا ہے، سارے لوگوں نے اعلان سنا ہے، جیسے زینب عالیہ نے سنا ہے نا، ایسے کسی نے نہیں سنا۔ 70 مرتبہ بی بی دروازے کے قریب آئی ہے، پھر واپس ہٹ گئی ہے، پردہ مجبور کیے کھڑا تھا۔ عزاداروں، میرے مولا کو جب لے کے آئے ہیں، ابھی مولا کا گھر دور تھا، مولا فرماتے میرے صاحب حسنین مجھے اتار دو، زخمی حالت ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ 2 وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر حسنین مجھے اٹھا کے لے گئے میری زینب سے برداشت نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے، میرے اصحاب نے کہا مولا کا ہم نہیں چھوڑ کے جا سکتے، اس حالت میں کیسے چھوڑ کے جائیں؟ مولا فرماتے ہیں میں تم پہ راضی ہوں، چلے جاؤ، جب میری زینب عالیہ مجھے اس حالت میں دیکھے گی نا، بڑا گریہ کرے گی، اور مجھے علی سے برداشت نہیں ہوتا میری زینب کی آواز تمہارے کانوں تک آئے، میں کہوں گا او میرا غیور مولا، وہی زینب عالیہ، کبھی شام کا دربار، کبھی کوفہ کا بازار، شرابیوں کا مجمع، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رات گزار بیٹھے ہو نا عزادارو، اسی رات میرے مولا نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا ہے۔ اولاد کو اکٹھا کرنے کے بعد امام حسین کو بتایا ہے، بیٹا حسین تجھے کربلا کی سرزمین پہ بھوکا و پیاسا شمر کے خنجر سے ذبح کیا جائے گا، شمر تیرے سینے پہ سوار ہوگا۔ اب میرے مظلوم آقا فرماتے ہیں عباس میرے قریب آ، زینب میرے قریب آ۔ جیسے ہی زینب و مولا عباس قریب آئے ہیں نا، مولا فرماتے ہیں بنیہ عباس ہاذہی ودیتی عندک، او میری زینب تیرے پاس امانت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا مولا کا امانت تو آپ نے دی تھی نا، جب تک عباس کے بازو سلامت تھے نا، تب تک تیری امانت کی حفاظت کی ہے۔ عزادارو، زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی 2 سواریاں بڑی عجیب ہیں، بس آخری جملے، 2 سواریاں بڑی عجیب ہیں زینب عالیہ کی۔ پہلی سواری 28 رجب مدینہ جب روانہ ہونے لگی نا میری آقا زادی، کربلا کے قریب نے فرمایا غازی پر دیکھ رہا، ساری بیٹیاں سوار ہوتی آئی ہیں، زینب عالیہ کو جب سوار کیا گیا ہے نا، کہیں سے اکبر بڑا ہے، کہیں سے اونو محمد بڑے ہیں، کہیں سے قاسم بڑے ہیں، بڑی عزت و شان کے ساتھ بی بی کو سوار کرایا گیا ہے۔ عزادارو، یہ تھی پہلی سواری جو بڑے احترام کے ساتھ کرائی گئی ہے، سوار میری عالیہ بی بی۔ دوسری سواری جب مارے گئے مہمان، مارے گئے جوان، تنہا رہ گئی
علی کی بیٹی رونے والے ماتمداروں اب بے غیرتوں نے چند زیور دیے ہیں، میں نے ادب میں زیور کہہ دیے ہیں عزاداروں، بعض پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ رسیاں تھیں، رسیاں نہیں لوہے کے زنجیر تھے، کہتے ہیں سجاد بیویوں کو یہ پہناؤ، اب میری آقا زادیوں نے پہنے ہیں، پہننے کے بعد اب بی بی عالیہ نے بیویوں کو سوار کرانا شروع کیا ہے، ہر بی بی کو سوار کراتی آئی ہے، جب اپنی باری آئی ہے نہ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، رو کے کہتی ہیں کہاں گیا میرا اکبر، اور کہاں گیا میرا قاسم، اور کہاں گیا میرا عباس، اور مجھے سوار کرانے والے کہاں گئے؟ عزاداروں جب یہ سواریوں کو گزارا گیا ہے نا مقتل سے، ہر بی بی اپنے شہید کے لاشے پہ گئی ہے، ابھی سواریاں کھڑی تھی، بیویوں نے اترنا شروع کر دیا ہے، بن پلانے محملوں پہ اونٹوں سے اتری ہیں بیویاں، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، آپ سنتے رہتے ہیں نا مولا عباس کی شہادت، ہاتھ قلم تھے، مولا عباس گھوڑے کی زین سے اترے تھے، میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا مولا عباس آپ بڑے مظلوم تھے، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، آپ گھوڑے کی زین سے اترے، ہائیو میں قربان آپ کی آقا زادی کی غربت پہ، ہاتھ پسے گردان، اللہ جانے علی کی بیٹی کیسے اتری، رونے والے ماتمداروں ایک پتھروں کے ڈھیر کے قریب آ کے کھڑی ہے بی بی نے کیا کیا ہے، پتھروں کو ہٹانا شروع، ہاتھ تو پسے گردن بندے ہوئے تھے نا، کونیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا ہے، پتھر ہٹاتی آئی ہے، یا بغیر سر کے ایک لاش برآمد ہوئی ہے، بی بی نے سوال کیا انت اخل حسین، او میرا بھائی حسین تو ہے، اگر تو حسین ہے تیرا سر کہاں ہے، او اگر تو حسین ہے تیری انگلی کہاں ہے، اگر تو حسین ہے تیرا کمر بند کہاں ہے، کٹے ہوئے گلے سے ایک آواز آئی اگر تو زینب ہے او تیری چادر، رو کے کہتے بھیا حسین او تیرا جانا تھا، ظالم ہمارے خیموں لعنت اللہ علی القوم الظالمین.